کے بعد سید فیضان علی ولد سید ناظم علی صاحب ثانویہ رابعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ جناب صدر جمہوریہ معزز حکم صاحبان، مشرف و مربی اساتذہ کرام اور میرے مقدر ساتھی، آج کی اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی کے اسباب۔ محترم حضرات، فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی کسی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں پر وہ دور بھی گزرا ہے کہ وہ جس راستے سے بھی گزرتے تھے فتح و نصرت ان کی قدم گوشی کیا کرتی تھی، وہاں کے باشندے ان کا غیر مقصد کیا کرتے تھے، وہ غزوہ خندق ہو یا غزوہ بدر ہو، وہ فتح مکہ ہو یا فتح مصر ہو، صحابہ جس راستے سے بھی گزرے ہیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن گئی تھی۔ برادران ملت، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نصرت الہی کے اسباب کیا ہیں؟ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی گئی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمانا ان کے لیے نازل ہوا، قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں اشاعت دین اور تبلیغ دین بدل کے اسلام موجود تھی۔ دوسری چیز جس کو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قربان جاؤں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر کہ فرمایا اے الدین وانا حی، کہ دین میں نقص آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، یہ جہاں ہے نقش قدم چومتا چلو۔ نصرت الہی کے اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اتباع رسول، جو کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی بنا پر بڑی سے بڑی طاقتوں کو صحابہ اکرام کے سامنے سر نکو ہونا پڑا، سر تسلیم خم کرنا پڑا، وہ کیسر ہو یا کسرا ہو، وہ ہرقل ہو یا رستم ہو۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر محض دین الہی کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور جسد واحد کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کامیابی ہمارے قدم چھوئے گی، نصرت الہی شامل حال ہوگی اور اغیار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا روح اور دبدبا بھی ڈال دے گا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے زیادہ لو لگانے کی ضرورت ہے، غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار، غلطیوں کوتاہی اور گناہوں پر نادم ہونے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو نصرت الہی متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش پائے گا، مٹے گی ظلمت شب، سورج جگمگائے گا۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔